شہر اور گردنواں میں دھند کی سفید چادر تن گئی۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک بند، موٹر وے M3 پر لاہور سے درخانہ تک داخلہ ممنوع، موٹر وے M4 پر پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک ٹریفک روک دی گئی۔ شہر کی اہم شاہراہوں پر بھی دھند کا راج ہے۔ شہر میں کڑاکے کی سردی پڑنے لگی۔ یکوستہ ہواؤں سے سردی کی شدت نے زور پکڑ لیا۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ہوا میں نمی کا تناسب 98% تک جا پہنچا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ مذاکرات کا مخالف نہیں ہوں، لیکن پچھلے 15 دنوں میں کیا چیز ایسی آئی ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات پہ جو ہے وہ راضی ہو گئی ہے، اور ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو وہ ہر وقت راضی تھے۔ 2-2.5 سال میں تکرار کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، جن کی اوقات ہے ہم ان سے بات کریں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ بی بی شہید نے، میاں نواز شریف نے، ہم دست و گریبان رہے، کئی دہائیاں دست و گریبان رہے، بڑی بڑی تلخیاں ہوئی، لیکن ہم دوبارہ 90 کی دہائی جو تلخیاں تھیں ان کی طرف واپس نہیں گئے۔ کرسی موڑ کے ساڑھے وال پشت کر چھڑ دے گا سینے میرا۔ پی ٹی آئی والا بتا دے کہ اس نے کس سے وفا کی ہے۔ اب تو وہ کہتا ہے کہ شہباز شریف نے معیشت بحال کر دی، باوجود اس بات کے کہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ ہماری معیشت تباہ ہو جائے۔ آگے بڑھنے کا واحد راستہ مذاکرات ہی ہیں۔ 15 دن میں ایسی کیا چیز ہوئی کہ پی ٹی آئی مذاکرات پر راضی ہو گئی؟ بتایا جائے مذاکرات کے پیچھے راز کیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے مخالفین پر لفظی مار۔ سیمینار میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کسی سے وفا نہیں کی، مذاکرات کریں لیکن استعمال نہ ہو جائیں۔ ہمیں نے جو ہے وہ سیاسی طور پہ نقصان برداشت کر کے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، ورنہ ڈیفالٹ میں دھکیلنے والوں نے جاتے جاتے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے 10 دن پہلے جو پیٹرولیم کی قیمتوں میں جو کمی فرمائی تھی، وہ آخری دھکا تھا اس ملک کو کہ یہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے۔ ہمیں جو ہے وہ سیاستدانوں کو اکٹھے ہونا چاہیے، بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ سیاست میں قومی مفاد مقدم ہونا چاہیے۔ نواز شریف، بانی پی ٹی آئی، زرداری مل بیٹھے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی تجویز۔ سیمینار میں کہا کہ مذاکراتی کمیٹیوں میں یتیم نام شامل ہو جائیں تو 70 سال کا بحران 70 دن میں ختم ہو سکتا ہے۔ اسپیکر ایاز صادق بولے، تلخیوں کے باوجود بات چیت ہونی چاہیے۔ 9 مئی میں جو کچھ پاکستان میں ہوا، سوائے فوجی منصوبات کے علاوہ کہیں اور یہ کام نہیں ہوا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو جا کے سرحدوں پہ حفاظت کرتے ہیں، ان کے اوپر حملہ کرنا مطلب یہ ہوا جو ہندوستان کی فوج نہ کر سکی وہ کیا گیا۔ ملک ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی سے نہیں چل سکتا۔ بدقسمتی سے پاکستان تینوں طرح کی ریموٹ کنٹرول جمہوریت کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم 2 قدم آگے جاتے ہیں اور 4 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ پاکستان ریموٹ کنٹرول جمہوریت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیق کا سیمینار سے خطاب۔ کہا ملک آپس کی دھینگا مشتی میں گھرا ہوا ہے، آج جہاں کھڑے ہیں اس کے ذمہ دار بانی پی ٹی آئی، ثاقب نثار اور باجوہ ہیں۔ یہی حالات رہے تو بہت سے لوگ جلد غیر متعلقہ ہو جائیں گے۔ ہیلتھ کے شعبے میں عوامی خدمت کے نئے ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پروجیکٹ ایک شاہکار۔ نواز شریف کینسر ہسپتال، کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ سرگودا، کلینک آن ویل، فیلڈ ہسپتال جیسے منصوبے اپنی مثال آپ ہیں۔ کینسر ہسپتال میں علاج کے لیے چین کا طریقہ علاج نو کیمو تھراپی، نو سرجری متعارف کرایا جائے گا۔ باعزت روزگار، سستا اور اعلیٰ سفری معیار۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا ای ٹیکسی منصوبہ تیار۔ وزیر ٹرانسپورٹ کی زیر صدارت اجلاس۔ کمپنیوں کا پنجاب میں ای ٹیکسی منصوبے میں اظہار دلچسپی۔ بلال اکبر خان نے کہا کہ ای ٹیکسی سے عوام کو معیاری سفری سہولت میسر آئے گی۔ مسلمان کی جائیداد میں سے کسی غیر مسلم کو حصہ نہیں دیا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے جائیداد سے غیر مسلم کو حصہ دینے کے قانونی نکتے پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق کوئی غیر مسلم کسی مسلم کی جائیداد میں حصے کا حقدار نہیں۔
لاہور ہائی کورٹ نے سرکاری ملازمین کے بچوں کو ملازمت کا حقدار قرار دے دیا۔ عدالت نے شبیر احمد سمیت دیگر کی درخواستیں منظور کر لیں۔ سرکاری ملازمین نے پنجاب حکومت کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ حکومت نے سرکاری ملازمین کی جگہ ان کے بچوں کی بھرتی پر پابندی عائد کی تھی۔ لاہوریوں سے سستی تفریح بھی چھن گئی۔ سفاری زو کے بعد لاہور چڑیا گھر میں نجی شعبے کے حوالے لاہور چڑیا گھر 50 کروڑ روپے میں نیلام۔ چڑیا گھر کی انٹری ٹکٹ اور پارکنگ سمیت باقی تفریحی سہولتیں مزید مہنگی ہونے کا امکان۔ ڈائریکٹر لاہور زو شیخ زاہد اقبال کہتے ہیں ٹکٹ مہنگی نہیں ہوگی۔ محکمہ ایکسائز نے ٹیکس نادہندگان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ نادہندہ اداروں، محکموں، اتھارٹیز اور کمپنیز کو انتباہی مراسلہ بھیجنے کا فیصلہ۔ ڈائریکٹر ایکسائز شاہد گیلانی کی جانب سے نادہندہ اداروں کو مراسلہ ارسال کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر ایکسائز نے کہا کہ ٹیکس نادہندہ گاڑیاں بند کر دی جائیں گی۔ ہارس اینڈ کیٹل شو کی ایونٹ مینجمنٹ کے لیے پی ایچ اے نے نئی بحث چھیڑ دی۔ پی ایچ اے نے محکمہ تعلقات عامہ کی جانب سے قوانین میں تبدیلی کی نفی کر دی۔ پی ایچ اے صرف اپنی رجسٹرڈ ایونٹ مینجمنٹ کمپنیوں کی ٹینڈرز نیلامی میں حصہ لینے پر بضد ہے۔ رجسٹرڈ کمپنیوں کا وزیر اعلیٰ سے رابطے کا فیصلہ۔ محکمہ لیبر میں شفافیت اور سروس ڈیلیوری کی بہتری کے لیے عملی اقدامات۔ غفلت اور ناقص کارکردگی پر صوبائی وزیر لیبر کا ایکشن۔ فیصل ایوب نے سوشل سیکیورٹی کے 3 اور لیبر کے 2 افسر معطل کر دیے۔ کہا ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ جعلی کاروبار کرنے والوں کے ساتھ کوئی نرمی نہ برتی جائے۔ ڈی سی لاہور کا واضح پیغام۔ ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس۔ 38 فارمیسی کے خلاف کیسز کی سماعت۔ 17 فارمیسی کے خلاف پراسیکیوشن کا آغاز۔ 5 فارمیسی کو وارننگ، 3 فارمیسی کو معافی نامہ جمع کرانے کا حکم، 1 کا لائسنس منسوخ۔ یو ای ٹی میں اوپن سورس ٹیکنالوجی کانفرنس اختتام پذیر۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایچ ای سی ڈاکٹر ضیاء القیوم کی خصوصی شرکت۔ دنیا بھر کے محققین کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی، بگ ڈیٹا، کلاؤڈ کمپیوٹنگ پر اظہار خیال۔ مقالے پیش کیے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر نے کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر ٹیم کو سراہا۔ نیو ایئر نائٹ پر ہلڑ بازی نہیں چلے گی۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس کا سیکیورٹی پلان تشکیل۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 25,000 سے زائد افسر اور اہلکار تعینات ہوں گے۔ ون ویلنگ اور ہوائی فائرنگ کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ آئی جی پنجاب کی وارننگ۔ خواتین اور بچوں کے جرائم میں ملوث اشتہاریوں کو جلد گرفتار کریں۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی پولیس افسروں کو ہدایت۔ اجلاس میں خواتین، بچوں اور مالیاتی جرائم سے متعلق مقدمات پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ کہا مظلوم کو انصاف کی فراہمی پولیس کا فرض ہے۔ پنجاب پولیس نے محکمانہ احتساب کا عمل مزید سخت۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے 14 افسروں اور اہلکاروں کو سزا سنا دی۔ فیصل کامران نے کہا کہ کرپشن اور اختیارات سے تجاوز پر کڑا احتساب ہوگا۔ چند کالی بھیڑوں کو پورے محکمے کی بدنامی کا باعث نہیں بننے دیں گے۔ تجاوزات کو ہٹائیں، شہر کا ہر راستہ کشادہ بنائیں۔ تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کے خلاف خصوصی آپریشن کا آغاز۔ ڈی آئی جی اطہر وحید کا ٹریفک بہاؤ میں خلل کا باعث بننے والی رکاوٹوں کو ہٹانے کا حکم۔ ڈی آئی جی ٹریفک کا مناوع ٹریفک پولیس لائنز کا بھی دورہ۔ لاہور پریس کلب کا انتخابی میدان آج سچے گا۔ 3 گروپ آمنے سامنے۔ جرنلسٹ، پائنیئرز، پروگریسو، فرینڈز اتحاد اور انصاف گروپ میں کانٹے کا جوڑ۔ امیدواروں اور ووٹرز میں جوش و خروش۔ پولنگ صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات۔ وکلاء کے بائیو میٹرک سسٹم پر رجسٹریشن کرانے میں 2 روز باقی۔ سیکرٹری ہائی کورٹ بار نے کہا کہ بائیو میٹرک سسٹم پر رجسٹرڈ وکلاء ہی ووٹ ڈال سکیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن کا میدان 22 فروری کو سجے گا۔